بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت دا فضل و کرم کہ خلاق کائنات نے زندگی دے اندر پھر ماہ رجب دیکھنا نصیب فرمایا اور اس دی برکات تو استفادہ کرن دی سعادت بخشی۔ میں کافی دنوں تو چونکہ علیل ہاں، کھانسی نے بہت پریشان کیتا، پھر والدہ دی بیماری تو طبیعت تے بہت بوجھ سی، تاہم صرف اس واسطے کہ آپ بھائیاں دی ملاقات ہو جائے گی، دعا لے لواں گا، کیونکہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تسی میرے لئی دعا کرو گے، میری والدہ لئی، میں تواڈے واسطے، پتہ نہیں کیڑی زبان چوں نکلی ہوئی آمین قبول ہو جائے گی۔ حضرات محترم، ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بڑی عظیم زندگی ہے۔ میں نے چونکہ سفر ہجرت شروع کر رکھیا سی کہ نبی کریم نے کس طرح ہجرت فرمائی، رستے کی واقعات پیش آئے، تو نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قبا شریف پہنچے، عجیب کیفیت سی کہ او مہاجر کہ جو حضور تو پہلے ہجرت کر کے یثرب جا چکے سن، وہ قبا وچ نبی پاک دی انتظار کر رہے سن کہ سرکار نے انہاں راہاں تو ہی گزر کے جانا ہے اگے، سراپا انتظار سن۔ صبح تو لے کے شام تک لوگ بلند ٹیلیاں تے کھلو کے انتظار کرے سن کس وقت آقا دی سواری آئے گی، کس وقت حضور جلوہ فرما ہوں گے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ندا آئی کہ محمد عربی آ گئے نے، سیدنا صدیق اکبر بھی حضور دے نال نے، جنہ تائیں اڈیکاں سجنا دیاں بوئے کھلے رکھ دے رہنا دے، انتظار دیاں گھڑیاں یہ بڑیاں ڈاڈیاں ہوندیاں نے، پھر انتظار کملی والے دی، اس کائنات میں سب تو اعلیٰ شخصیت دی انتظار، سب تو حسین قائد دی انتظار۔ اللہ اکبر، مرحبا اہلا سہلا سیدی یا رسول اللہ، مرحبا اہلا سہلا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت بڑا استقبال ہویا۔ سرکار نے اتنے چند دن قیام فرمایا۔ نبی کریم نے اتنے مسجد دی بنیاد رکھی۔ اللہ مسجد بار بار دکھائے، اور راواں دکھائے جنہاں راواں نے حضور دے جوڑیاں نو چومے ہیں۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر فرمایا کہ میری چونکہ انتظار ہو رہی ہے اگے یسرب وچ اور میں نے اگے جانا ہے اور ادھر حال سی یسرب دا کہ صبح تو لے کے شام تک اکھاں منتظر رہنیاں سن کس وقت حضور دی سواری آئے گی، کدھر اللہ دا مائی آئے گا۔ روایات چاہتا ہے کہ بچیاں مدینہ پاک دیاں مکاناں دیاں چھتاں تے کھلو کے نا انہاں راہ وال ویکھن جنہوں انتظار سی کہ ادھروں سواری آئے گی حضور دی۔ لڑکیاں کچھ چھوٹیاں مکاناں تے، کچھ اوپر والے مکاناں تے، کچھ ممٹیاں تے چڑھیاں ہوئیاں نے۔ وہ لڑکیاں ایک دعا کر دیاں نے، پنجابی والے نے اس دعا کا ذکر کیتا ہے۔ لڑکیاں دعا کر دیاں نے چڑی وے چڑی چنا کری روشنایاں، چڑی وے چڑی چنا کری روشنایاں، رل مل سیاں تینوں ویکھن آئیاں، رل مل سیاں تینوں ویکھن، چانن جھلک وکھائی وہادیا پاک دیدار کرائی۔ انتظار دعاواں نے اے عرب دے چند چڑھا، اسی تیری اڈیک وچاں آ جا، دعا کرے چڑی میں چڑی چنا۔ روایات چاہتا ہے کہ روز یہ دعاواں منگنیاں۔ ایک دن ایسا ہویا کہ جیڑیاں لڑکیاں اوپر چباریاں تے سن انہاں دی نظر پئی کہ صدیق اکبر نے حضور دی اٹھنی دی مہار پکڑی ہے اور وہ دعا دا چہرہ چمک پیا ہے۔ اوپر والیاں لڑکیاں نے ویکھیا تے آواز دے کے آکھیا بہنوں مبارک ہوئے چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا او لگایا ہوندا سونا دولہا برات دا۔ چند چڑھ پیا جے او برات دا دولہا آ رہا ہے او نوشا آ رہا ہے۔ ایمان نال سوچو کیا منظر ہوئے گا اس وقت انہاں دے مزاج دا، طبیعتاں دی کیفیت کی ہوئے گی۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے گلیاں سجیاں ہوئیاں نے، لوگاں نے درختاں دے پتے لے کے نا تے راہ وچھائے ہوئے نے، کئیاں نے پھل لٹکائے ہوئے نے۔ ہر آدمی اپنی ہمت کے مطابق سجاوٹ کر کے کھلوتا ہے، انتظار ہو رہی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کملی والا میرا مہمان بنے، میرے گھر مہربانی فرمان، میزبانی دا شرف مینوں ملے۔ مگر نبی کریم نے اونٹنی دی مہار وہ گلے چ لپیٹ دیتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا او یسرب والو میں تھوڑے پیار نو جاننا ہے، تھوڑی عقیدت میرے پیش نظر ہے، میں دل جوڑن واسطے آیا ہے توڑن واسطے نہیں آیا۔ اگر میں خود ایک گھر چلا گیا دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں اپنی اونٹنی نو کھلا چھوڑ دیتا ہے، جتھے یہ بہ جائے گی میں اتنے لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جتھے بوے گی میں اتنے اتر جاؤں گا۔ ہوں یہ خبر بجلی بن کے نا پورے مدینے چ پھیلی، بس جتھے اٹھنی بہنا ہے حضور تے اتنے ڈیرا لان گے۔ اللہ اکبر۔ ہوں بچیاں نویں دعا شروع کر دیتی۔ بچیاں کہنیاں نے اساں تے سنیا جتھے ڈاچی بہ جاوسی پاک محمد
اوتھے ڈیرا چلا وسی شالا نی ساڈے گھر آئی شالا نی ساڈے گھر آئی وہادیا پاک دیدار کرائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدنا پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی اللہ اکبر. کیونکہ وقت دا دامن تنگ ہے اور میں میرے بھائی امجد چشتی صاحب نے خصوصی فرمائش کی تھی اس واقعے دی اور بڑا زمانہ ہویا میں کسی زمانے بیان تو کیتا سی لیکن بڑے عرصے بعد انہوں نے پھر یاد کرایا. نبی کریم سرور عالم دی تشریف آوری تو تقریباً 1000 سال پہلے یمن دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے ہے تبا اول ہمیری. بہت بڑا بادشاہ سی. انہوں شوق پیدا ہویا کہ میں دورے کراں لوگ میری وجاہت ویکھن میری ٹور ویکھن تے 1200 علماء اور حکیم او دے نال تے 2 لاکھ فوجی نال اور اے چل پیا دورے کردیاں جتھے ٹھہرے علاقہ کٹھا ہو جائے جی بادشاہ اتنی وجاہت ہے جی 2 لاکھ فوجی نال 1200 علماء اور حکیم نال نے یہ جا رہی ہے بڑی ٹور نال جتھے جاندہ ہے مخلوق خدا جمع ہو جاندی ہے. یہ چلدیاں جدوں مکے شریف پہنچیا تو کوئی ایک بندہ بھی استقبال واسطے باہر نہ نکلیا. کہنے لگا میں جتھے جانے مخلوق کٹھی ہو جاندی ہے لوگ میری جھلک کے وکھن واسطے آندے نے اس شہر دا کوئی بندہ باہر نہیں نکلیا. وہ وزیر اعظم نے آخیا بادشاہ سلامت اتھے اللہ دا گھر ہے بیت اللہ لوگ اس گھر دا طواف کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اے جتنی تیری فوج ہے نا اتنے تے وہ طواف کرنے والے بندے نے لہذا انہوں دے دل میں وہ ہی احترام ہے وہی عزت ہے اور کسی کی عزت تقریم نہیں کرتے. انہوں بڑا غصہ آیا کہنے لگا اچھا میری تعظیم واسطے کوئی باہر نہیں نکلتا میں اس گھر نو گرا دینا یہ اٹ نال اٹ بجا دینی. یہ جو ہی اس نے ارادہ کیتا وہ منہ اور نک وچوں خون آنا شروع ہو گیا. اتنا بدبودار خون اور پیپ کہ قریب نہ جان ہوئے تڑپ رہے ہے. ایک عالم دین قریب آئے انہوں نے آ کے ویکھیا کہنے لگے مرض آسمانی ہے تے علاج زمین دا ہو رہا ہے. یہ جڑی تکلیف ہے تے آسمان تو آئی ہے. بادشاہ معلوم ایسا ہوتا ہے تیری کوئی نیت فطور آیا تو توبہ کر تا تینوں معافی مل سکتی ہے ورنہ تباہ ہو جائے گا. بادشاہ شرمندہ ہویا توبہ کیتی. روایات وچ آندا ہے مکے دے ہر بندے نو نے 7 اشرفیاں بھی دتیاں 7 ریشمی جوڑے بھی دیتے معافی بھی منگی اور کعبے تے ریشمی غلاف چڑھایا. 4 کتاباں عرش و لتھیاں 5واں لتھا ڈنڈا تے ڈنڈے باجو مول نہ بجے بے دینا دا کنڈا. انہیں کعبے تے پہلا غلاف چڑھا دیتا معافی مانگ کے صحت ٹھیک ہو گئی چل پیا. روایات وچ آندا ہے چلدیاں جدوں او یثرب پہنچے میرے مصطفیٰ دے شان والے شہر وہ جڑے علماء نال سن نا انہوں نے مٹی ویکھی یثرب دی کنکر ویکھے خوشبو سنگی کہنے لگے بادشاہ اے زمین ہے جتے آخری نبی نے آنا آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ زمین تے آن گے اے انہاں دی اجرت گاہ ہے مہربانی کر ہن سانو اجازت دے اسی باقی زندگی اس نبی دی انتظار چتے گزاری ہے.
اساں انہیں چھوڑ کے نہیں جانا. وہ دل میں نبی پاک دی اتنی عقیدت پیدا ہوئی کہ طبہ اول نے باقی علماء واسطے 400 گھر تعمیر کروائے. 400 گھر، ایک 2 منزلہ عمارت نبی پاک واسطے تیار کرائی. 2 منزلہ عمارت حضور واسطے، اور ایک خط لکھیا، خط لکھ کے پیک کیتا. علماء نو کہن لگا اگر تے سونا میری موجودگی چاہیا تو میں آپ آ کے تے قدم بوسی کرانگا، اور اگر نہ آئے تو اے میرا خط تھوڑے کو امانت ہے، تو سنبھال کے رکھنا ہے. اے مکان بھی اسے سونے دا واسطے بنوا دیتا ہے، اتھے ہی ٹھہرن گے تے اے خط تساں میرا نسلن نسلن سنبھال کے رکھنا ہے. جدوں آ جان تے میرے والو اے خط حضور نو پیش کرنا. وہ جڑے علماء اتنے رہے سن انہوں دی اولاد وچ ہی حضرت ابو ایوب انصاری سن. اس وقت وہ مکان آپ دے حوالے سی. آپ دے غلام خاص سن ابو یالا. حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو یالا نو اس خط دیتا کہ سنبھال کے رکھ لے، اگر ساری زندگی آ گئے تو ٹھیک، نہیں تو اپنی اولاد نو وصیت کرنی ہے. وہ اگے اپنی اولاد نو وصیت، یہ خط حفاظت نال حضور تک پہنچنا چاہیے. اللہ اکبر. لوگو حیران ہو جاؤ گے. ایک وقت آیا علماء دے گھر بنے ہوئے نے. روایات بھی چاہتا ہے بادشاہ نے علماء کو پوچھیا کہ تسی اتنے کیوں نہ آخیا رہنا، اس واسطے چاہتے ہیں آنا اسے شہر میں ہی کہ ساری زندگی چاہ گئے تے زیارت کران گے، تے جے نہ آئے مر بھی گئے اسی قبر وچ ہوواں گے. کدے تے سونا قبر کولوں گزرے گا. اسی قبر وچ لیٹ کے رب دے مائی دی زیارت کران گے، حضور دا دیدار کر لان گے، نبی کریم دی زیارت کران گے. وہ قبر دی اتوں ہون گے، اسی قبر وچ لیٹ کے ویکھاں. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ 70,000 نبیاں نے ہجرت کی تھی اور آ کے ایتھے آباد ہوئے. کیوں کہ ایک وقت آنا ایتھے کملی والے نے آنا ہے، رب دے مائی نے آنا ہے. جی ساری زندگی آ گئے تو ٹھیک، نہیں تے اسی قبر وچ لیٹ کے تے حضور نو ویکھاں گے نا. کدے تے پھردا پھردا سونا ساڈیاں قبراں تو بھی گزرے گا. علماء دی اسے نیت تے انہاں اتنے ڈیرے لا لے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری آ رہی ہے. ہر بندہ ود ود کے کہندا ہے میرے گھر چلو میرے گھر چلو. نبی کریم نے فرمایا او یسرب والو مینوں تھوڑے نال بڑا پیار ہے، تساں میرے سامنے اپنی اکھاں بچھا دیتیاں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا. مینوں تھوڑے نال پیار ہے، میں کسی دا دل نہیں توڑنا. میں اپنی اٹھنی نو کھلا چھوڑ دیتا ہے، جتھے بہ جائے گی میں اتنے لے جاؤں گا. اٹھنی پھردیاں پھردیاں اچانک حضرت ابو ایوب دے مکان کو لا کے رک گئے. اللہ اکبر. جدوں اٹھنی رکی سرکار نیچے اترے. ابو یالا نو کیا گیا دوڑ کے جاؤ خط لے کے آؤ. ابو یالا دوڑے، خط لے آندا، حضور دے کول پہنچے. روایات میں چاہتا ہے نبی کریم نے فرمایا تو ابو یالا؟ جی میں ہی ہاں. فرمایا میں محمد رسول اللہ وا. اور تبا دا خط میرے دے. اللہ اکبر. میں ہی محمد رسول اللہ، خط دے میرے تبا بھائی دا. انہیں خط پیش کیتا. حضور نے خط پڑھیا، تڑپ جائیدا. تبا کہندا ہے اے اللہ دے رسول، ساری مخلوق وچوں کم ترین بندے تبا دی طرفوں شفیع المذنبین دی بارگاہ
رحمت للعالمین دی بارگاہ چ، خاتم النبیین دی بارگاہ چ، نبیاں دی بارگاہ چ میری اس محبت نو قبول کرو. میں تہاڈی آمد تو پہلے ہی تہاڈے تے ایمان لے آ رہے ہیں. میں تہاڈا پہلا امتی ہاں. مینوں امید ہے کہ تسی میری محبت قبول کرو گے. میری اتنی گزارش ہے قیامت والے دن اپنے غلام دی سفارش ضرور کر دے ہو. حضور دی اکھاں چ آنسو آ گئے. نبی کریم نے فرمایا تبا کتنا عظیم پائی سی، اس نے کتنی محبت دا ثبوت دیتا ہے. یہ وہی مکان ہے جڑا تبا نے بنوایا سی تے اسے مکان وچ اج نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈیرا ہو گیا. حضرات محترم، کتنے خوش نصیب لوگ سن وہ کہ جنہاں نو رسول اللہ دی میت نصیب ہوئی، حضور دی بارگاہ دیاں حاضریاں نصیب ہوئیاں، نبی کریم دی زیارت کرنی نصیب ہوئی. یاد رکھو خوش بخت انسان ہوئے جنہوں اللہ نے اپنے محبوب دا پیار عطا کیتا ہے، حضور دی لگن عطا کیتی ہے، حضور دی محبت عطا فرمائی ہے. ایدے وچ عزت ہے، ایدے وچ کامیابی ہے، ایدے وچ وقار ہے. اسلام ایک عظیم مذہب ہے. اسلام ایک بہت حسین فرقے ہی نہیں، نظام زندگی ہے. اسلام دے دامن وچ جو بھی آیا وہ امن وچ آیا، پناہ وچ آیا. اج کل تساں دیکھیا ہوئے گا کہ انڈیا دے اندر شہر کرناٹک وچ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. انہوں نے حجاب تے پابندی لگا دیتی ہے کہ کوئی مسلمان عورت پردہ نہیں کر سکتی. وہ واسطے بہت ساری عورتوں دے زبردستی حجاب بھی اتروائے گئے اور اس طرح اسلام دی توہین دا پہلو نکالیا گیا. مگر تساں نے ٹی وی تے دیکھیا ہوئے گا کہ ساری ایک مسلمان بچی انہیں پوری امت دیاں عورتوں کا سر فخر نال بلند کر دیتا ہے. 300-400 گنڈیاں دے درمیان ہو کے تے جتھے وہ نعرے لگا رہے سن اتھے وہ دھی بہن بلند آواز نال اللہ اکبر دے نعرے بلند کر کے بتا رہی سی کہ ساریاں عورتاں ایک جیسیاں نہیں، کوئی حیا والیاں بھی نہیں، کوئی شرم والیاں بھی نہیں. میں سمجھنا ہے اس عورت دا اے احسان پوری امت مسلمہ دی خواتین تے انہیں سبق دے دیتا کہ پردے دی کس طرح حفاظت کرنی ہے اور پردے نو کس طرح بچانا ہے. نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ دا جوان بیٹا شہید ہو گیا. اللہ اکبر. انہیں بڑا گوڑا نقاب کیتا ہویا اور حضور دی بارگاہ چاہیاں. یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، یہ فرماؤ اگر تے میرا بیٹا جنت ہی گیا ہے تو پھر تے میں صبر کراں، پھر شکر ادا کراں ٹھیک ہے میرا بیٹا جنت پہنچ گیا ہے. اور اگر میرا بیٹا جہنم وچ ہے تو پھر میں کوئی آنسو بہا لواں تے کوئی رو لواں. نبی اکرم سرور عالم نے فرمایا مبارک ہو بھی تیرا بیٹا شہادت پانی جنت پہنچ گیا ہے. حضور دی بارگاہ چ بیٹھی ہے، گوڑا نقاب کیتا، تڑپ جاؤ گے. ایک صحابی کہندے نے بھائی قاد نہیں ہو گئی، اس بی بی دا جوان پتر مر گیا ہے تے دا پردہ ویکھو، انہیں اتنا گوڑا حجاب کیتا. عورت کہندی ہے میرے بھائی میرا بیٹا مرے ہے، میری غیرت نہیں نہ مری. آئے آئے میرا بیٹا مرے ہے، میرا حیا تے نہیں نہ ختم ہویا. صحابہ دی اکھاں چاسو آ گئے. پردہ ہوئے تے ایسا ہوئے. اکبر الہبادی مرحوم نے بڑی حسین ربائی لکھی. وہ کہندا میں ایک باری بازار گیا تے میں ویکھیا کچھ مسلمان عورتاں بے پردہ پھردیاں سن. تے بڑا عظیم قومی شاعر ہوئے اکبر. وہ کہندا ہے بے پردہ کل چوں آئی نظر چند بیبیاں
بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ میں غیرت قومی نال زمین وچ گڑ گیا کہ ساڈے زمانے مسلمان عورتاں اس طرح بے پردہ پھر رہی نے۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے بیبیوں وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ کہنے لگیاں مرداں دی عقلاں تے پردے پہ گئے نے، اس واسطے اساں پردے اتار دیتے نے۔ مسلمانوں، پردہ ایک زیور، پردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، پردہ ایک انعام ہے۔ جڑی عورت پردے چ رہندی ہے او دے تے خدا بھی راضی، او دے تے مصطفیٰ بھی راضی۔ صحابہ کرام دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھو نا، انہاں دی زندگیاں کتنی عجیب نے۔ تسی تاریخ اسلام پڑھو، مدینہ پاک وچ ایک باقاعدہ جنگ لڑی گئی ہے اس سے پردے دے مسئلے تھے۔ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کنیز چادر لپیٹ کے ایک سنار یہودی دی دکان تے گئی۔ یہودی نے آکھیا کہ تو نقاب اتار، انہیں آکھیا اے میرا لباس ہے، یہ شرم و حیا والی چیز ہے، میں نقاب نہیں اتاراں گی۔ یہودیاں دا بڑا ٹیکا سی، اس سنار نے بدتمیزی کیتی کہ نظراں چرا کے تے اس بی بی دی چادر دا ایک کونا کدھرے بند دیتا۔ جدوں وہ سودا لے کے تے دکان تو باہر نکلی تے یک لخت وہ چادر چونکہ کھچی گئی، وہ بے پرد ہو گئی۔ جدوں بے پرد ہوئی تو نبی پاک دے ایک صحابی دیکھ رہے سن کہ ساڈی مسلمان بہن دی بے حرمتی کیتی گئی ہے، اس طرح یہ پردہ اتاریا گیا۔ انہوں نے آ کے اس یہودی نو قتل کر دیتا، سنار نو قتل کر دیتا۔ یہ بہت بڑا قبیلہ سی بنو کنیکا، اور یہ بڑے جنگجو سن، بڑے لڑاکے سن۔ جدو انہوں نے حضور دے صحابی نو قتل کیتا، یہ تقریباً غزوہ بدر تو 25 یا 30 دن بعد دی بات ہے۔ غزوہ بدر دی ناکامی تو بعد اور مسلمانوں نو عظیم کامیابی تو بعد یہ بھی 25 دن دا وقفہ سی۔ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قبیلے کول گئے، انہوں نے سرداراں نو جا کے آکھیا کہ دیکھو اساں ایک شہر وچ رہنا ہے، تساں کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی کہ تساں ایک مسلمان نو اس طرح بے دردی نال مارے ہے، ایک مسلمان عورت دا تساں نے پردہ خراب کیتا ہے، ایک شہر وچ رہنا ہے۔ وہ بڑے بگڑے ہوئے لوگ سن، انہوں نے آکھیا محمد تین جڑی بدر وچ کامیابی ہوئی ہے نا تے اس نے تینوں مغرور کر دیتا ہے۔ وہ عرب دے بدو سن کہ جنہاں نو تو ہرا کے تے کامیاب ہو کے واپس آ گئے، ساڈے نال تیرا واسطہ نہیں پیا، اسی جنگجو ہاں، اسی لڑاکے ہاں، اسی میدان چھوڑن والے نہیں ہاں، جدوں ساڈے نال ٹکر آئی تینوں پتہ لگ جائے گا۔ نبی کریم نے بڑی سمجھان دی کوشش کی تھی مگر وہ نہ مانے۔ امام الانبیاء واپس تشریف لے آئے، آپ نے حضرت ابو لبابہ نو سالار مقرر کیتا، امیر حمزہ نو سفید جھنڈا عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا انہاں دے قبیلے دا گھیراؤ کر لو، انہاں نو بڑا مان ہے اپنی طاقت تے۔ گھیراؤ ہو گیا، 15 دن تے وہ محصور رہے، لیکن مسلمانوں دیاں تلواراں ویکھ کے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ انہوں نے پیغام بھیجیا کہ سانو معافی دے دیو، اسی معافی منگنے ہیں، ساڈے کول غلطی اسی تانوں سمجھ نہیں سکے۔ قانون عرب دا یہ سی کہ جڑے جنگی قیدی ہوندے سن انہوں نے قتل کر دیتا جاندہ سی۔ عرب دے قانون دے مطابق جنگی قیدیاں نو قتل کردے سن۔
مگر رحمت للعالمین دی عالمگیر رحمت. فرمایا میں تھانوں قتل نہیں کردا، اتنا کہنا ہے کہ علاقہ چھوڑ کے دفع ہو جاؤ، بس نکل جاؤ. امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دس دیتا کہ مینوں حجاب پیچھے اگر جنگ بھی کرنی پوے تو میں جنگ بھی کراں گا. یہ پورا غزوہ ہی اسی وجہ تو مشہور ہے کہ حضور نے اس بے پردگی تے اپنی غیرت دا عملی مظاہرہ فرمایا. اسی رسول اللہ دے غلام ہاں، اسی پوری امت نو یہ درس دینا آئے ہیں کہ لوگو پردے خراب نہ کرو، لوگو اسلام دی حیا نو باقی رکھو، نیک ہو جاؤ، رسول اللہ دی غلامی دی تصویر دے ایک موتی بن جاؤ. یہ بھی ساری عزت ہے، یہ بھی ساڈا وقار ہے. سلطان الواعظین حضرت علامہ ابو النور محمد بشیر کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی حسین بات کیتی ہے. فرماندے نے ایک اج دیاں ماواں نے، ایک اس دور دیاں ماواں نے، پر ماواں میں فرق بڑا ہے، انہاں دی جذبے چ بڑا فرق ہے. سلطان الواعظین کہندے نے وہ مائیں گھر کی دیواروں کی رونق، اس دور دیاں ماواں گھر دیاں دیواراں دی رونق سن. وہ مائیں گھر کی دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق، نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق. وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں، بچیاں نو چک کے لوریاں دیندے سن، پیار کر دیاں سن. وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں، دیا کرتی تھی بچوں کو دعائیں، دیا کرتی تھی بچوں کو دعائیں. دعا کی کر دیا عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی. اے بیٹا تیری زندگی عبادت ہی گزرے تے ختم ہوئے تے شہادت ہی گزرے. جب تک اے ماواں رہیاں ساڈیاں اولاداں بھی ٹھیک ہوئیاں، انہاں دی رہنمائی بھی ٹھیک ہوئی. میں اس اجتماع وچ اپنی اس عظیم بیٹی نو ہدیہ اسلام پیش کرنا ہے، مبارکباد پیش کرنا ہے. دنے 300-400 گونیاں وچ بھی کھلو کے اسلام دی عظمت دا نعرہ بلند کر کے، تکبیر دا نعرہ بلند کر کے یہ ثابت کر دیتا. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. اللہ تعالیٰ ہر بہن نو او جذبہ، او لگن، او پیار عطا فرمائے. خدا اس مسجد نو آباد رکھے، آباد کرن والوں نو آباد رکھے. زندگی ہوئی تو انشاءاللہ باقی پھر سلسلے چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. جزاکم اللہ.